شہنشین کی رونق، معزز اہل علم، گرامی قدر حاضرین و سامعین، ہمارے مقالے کا عنوان ہے علامہ شبلی نعمانی اور حیدرآباد دکن ایک علمی اور فکری رشتہ۔ یہ 12 صفحے پر مشتمل مقالہ ہے اور اس مقالے میں بہت سے ذیلی عناوین کے تحت علامہ شبلی نعمانی اور ریاست حیدرآباد دکن کے درمیان جو ایک علمی رشتہ تھا، فکری رشتہ تھا، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، اسے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حیدرآباد اور زندہ بنیان کی علم پروری اور علماء نوازی معروف ہے، بالخصوص مملکت آصفیہ کی علمی فیاضی اور علماء پروری کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد حیدرآباد دکن کی مملکت نے خطے میں جس طرح سے علمی سرپرستی فرمائی ہے وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ مملکت آصفیہ سے نہ صرف ریاست حیدرآباد بلکہ متحدہ ہندوستان کے تقریباً تمام نمایاں تعلیمی اداروں اور سرمایہ ملت کے نگہبان علماء کرام کے لیے مستقل وظائف جاری ہوتے تھے، اور یہاں سے ہر طرف تعلیمی دبستانوں، علماء اور ان کی علمی سرگرمیوں کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ خود ریاست اپنے یہاں بڑے بڑے اہل علم کی مہمان نوازی اور ان کے علم اور تجربات سے استفادے کے لیے راہ کھولتی تھی۔ ماہرین کی قدر کرنا، ان کے علوم سے امت کو مستفید رکھنے کی صورتیں پیدا کرنا ریاست کی ترجیحات میں تھا۔ ریاست کی اسی علم دوستی اور علماء پروری نے نہ صرف ہندوستان بلکہ چہار گاہ عالم سے علماء کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہر علم و فن کے ماہرین نے ریاست کے لیے رخت سفر باندھا۔ چنانچہ مولانا شبلی نعمانی جو نہ صرف علوم متداولہ میں اپنی مہارت بلکہ اپنے بلند و نادر افکار اور اپنی حیرت انگیز تحریری اور تصنیفی لیاقت کے سبب ملک اور بیرون ملک میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے، ان کا علمی اور فکری رشتہ بھی اس محب علم ریاست سے بہت مضبوط تھا۔ مولانا نے اپنی خودداد صلاحیتوں سے یہاں بہت سے علمی کام کیے، جیسے تعلیمی نصاب کی تیاری کے لیے مکمل خاکہ سازی، دائرۃ المعارف کو مفید تر بنانے کے لیے گراں قدر تجاویز، سرشتہ علوم و فنون کے شعبے سے بہت سے تصنیفی و تعلیمی منصوبوں کی تکمیل وغیرہ۔ چنانچہ مولانا نے اپنی 5 اہم کتابیں الغزالی علم الکلام، الکلام سوانح مولانا روح، موازنہ کبیر و انیس کی تعلیم حیدرآباد میں قیام کے دوران ہی کی ہے۔ نیز مولانا کی سب سے معرکۃ الآراء کتاب سیرت النبی کی تعلیف کا آغاز بھی حیدرآباد سے ہی ہوتا ہے۔ ریاست حیدرآباد میں مولانا شبلی نعمانی کے ساتھ ہر طبقے کی جانب سے قدردانی اور تقریب و اعزاز کا معاملہ کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نظام الملک میر محبوب علی خاں، حضور نظام میر عثمان علی خاں رحمہ اللہ سے لے کر تمام ارکان سلطنت مولانا کی بہت قدر کرتے تھے۔ نیز شہر کے علماء اور معززین نے بھی مولانا کے احترام و تقریب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مولانا کی شان میں بڑے بڑے جلسے منعقد کیے گئے، مولانا کی خدمت میں سپاس نامے پیش کیے گئے۔ مولانا نے بھی دکن، ریاست حیدرآباد، ارکان مملکت اور یہاں کی عوام کی شان میں فارسی زبان میں کئی قصائد لکھے ہیں۔ نیز ریاست دکن نے ہر طرف سے مولانا کی علمی کاموں کی توثیق کی اور ان کے تسلسل اور فروغ کے وسائل مہیا کیے۔ میں مولانا کے وہ چند اشعار جو حیدرآباد دکن کی شان میں مولانا نے کہے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں اپنے فارسی قصیدے میں، اے دکن اے جہاں سر و سودا کا دوست، ایک مجموعہ ہے صدیاس و تمنا کا دوست، ایک صد نقش زہر پر انگیختا، ایک صد جلوہ گری ہائے تماشا کا دوست۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔